دانشوران قوم و ملت، خادمین اہل سنت، محبان رسول رحمت، بالخصوص قبلہ محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب قبلہ و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے دل کھول کر کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، يا رب بالمصطفى، ہاتھ پھیلا کے مانگو یا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذی الکرم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی
چمکا دے چمکا والے میرا دل بھی چمکا دے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے چمکا دے چمکانے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بادوں پر بھی برسا دے برسانے والے بادوں پر بھی برسا دے والے بادوں پر بھی برسا دے اب ایسا کریں اگر آپ بارش میں سننا چاہتے ہیں تو میں شروع کر لوں اب میرے اوپر یہ چھتری پھیلائی گئی میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں آپ ہٹا دو اس کو تاکہ یہ لوگ بھی ہٹائیں اب 2 بندے 10 بندے چھتری رکھیں گے تو باقی کیا بنے گا تو چلو میں نے جو شعر عرض کیا اعلیٰ حضرت کا ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت حضور نے فرمایا میری رحمت کی مثال بارش کی طرح ہے اب بارش برس ہی رہی سمجھ میں آ جائے گا حضور نے فرمایا میری رحمت کی مثال چونکہ کانفرنس کا نام جو میں نے ابھی آتے ہوئے ادھر دیکھا بینر لگا ہوا اس کا لکھا ہے رحمت دو عالم چلو نام رکھنے والوں نے کس انداز سے رکھا لیکن حضور صرف دو عالم کے رحمت نہیں رحمت للعالمین ہے جتنے عالم ہیں سب کے لیے رحمت ہے اب چونکہ حضور کی رحمت کی بات آ گئی میرے نبی نے فرمایا میری رحمت کی مثال بارش کی طرح ہے توجہ ہے تو آقا کیا مطلب فرمایا جب بارش گرتی ہے تو یہ دیکھ کر نہیں برستی ہے کہ مجھے زرخیز زمین پہ برسنا ہے بنجر پہ نہیں برسنا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ بارش صرف وہاں گرتی ہے جہاں فصل اگتے ہیں اور وہاں نہیں گرتی ہے جہاں فصل اگتے نہیں ہیں جو بنجر زمین ہے اس پر نہیں گرتی ہے کبھی آپ نے ایسا دیکھا اس ٹائم جو بارش برس رہی ہے یہ پتھروں پر بھی برستی ہے مٹی پر بھی برستی ہے انسانوں پر بھی برستی ہے اور جو چیز بھی اس کے سامنے ہے اس پر بن دیکھے برستی ہے میرے نبی نے فرمایا میری رحمت کی مثال اسی بارش کی طرح ہے اونچا بولیے سبحان اللہ آپ عشق رسول کی گرمی ایسی پیدا کر لیجئے کہ چاہے بارش کتنی بھی برسے آپ ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ ارے بارش کا کیا معاملہ ہے میرے نبی تیروں کے سامنے نہیں ٹلتے تھے تلواروں کے سامنے نہیں ڈرتے تھے دشمنوں کے خنجروں کے سامنے نہیں ہٹتے تھے بارش کا کیا مسئلہ حضور کی محبت میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے آرام تو میرے آقا نے فرمایا میری رحمت کی مثال حضور کا فرمانا میری رحمت کی مثال بارش کی طرح ہے یعنی جس طرح بارش بن دیکھے ہر چیز پر پڑتی ہے اسی طرح میری رحمت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے میری رحمت ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت
مت بادوں پر بھی برسا دے برسانے والے بادوں پر بھی برسا دے برسانے نبی کی رحمت کے طلبگاروں نبی کی رحمت ڈھونڈنے والوں دل کھول کے ہاتھ کھول کے کہہ دو بادوں پر بھی برسا دے میرے نبی نے فرمایا جب بارش گرتی ہے بارش برستی ہے اس وقت جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی اللہ اللہ کتنا سہانا منظر ہے کتنا سہانا منظر ہے میں عرض کروں گا میرے نبی تیرے دیوانے بارش برداشت کر رہے ہیں کپڑے ان کے بھیگ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں نیچے یہ کیچڑ پر بھی بیٹھے ہیں نیچے زمین گیلی ہے اوپر بھی برس رہی ہے نیچے بھی تری ہے ارے کیسے دیوانے بیٹھے میرے نبی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجمع ہٹنے والا نہیں ہے اور شاید یہ بھی کبھی کبھی امتحان کی گھڑیاں بھی آتی ہیں سال ہوئے قبلہ وسیم صاحب ہمارے احباب دعوت دیتے رہے اور آج آئے دیکھو رب نے کیا کرم فرمایا اوپر سے اب نہ جانے اس میں بھی کیا حکمت ہوگی یہ رب بہتر جانتا ہے لیکن میرا اتنا ضرور کہنا ہو سکتا آپ کے عشق کا امتحان بھی اب میں نے اپنے اوپر سے چھتری ہٹا لی کہیں ایسا نہ ہو کہ چھتری کے نیچے باتیں کر رہا ہے میں بارش میں باتیں کروں گا آپ بارش ہی میں سنیں گے انشاءاللہ اور آج آپ پورا مظاہرہ اس بات کا کریں گے کہ بارش کی بات ہی نہیں ہے اگر تیر بھی برسیں گے گولیاں بھی چلیں گے کھنجر بھی چلیں گے ڈنڈے بھی برسیں گے جہاں مصطفیٰ کی بات ہوگی ہمارا سب کچھ قربان ہونے کو تیار ہے زندہ آباد داؤدی اور یہ بارش میں تقریر کرنا آج میرا پہلا موقع نہیں ہے ابھی تو بہت کم بارش ہو رہی ہے اللہ کا فضل میرے نبی کا صدقہ آپ کی دعائیں میں نے اس حالت میں تقریر کری کہ نیچے سے بارش بہ رہی تھی پانی کی صورت میں لیکن لوگ اسی پر بیٹھ کر کے تقریریں سن رہے ہیں لیکن مجھے آپ کے چہرے سے لگ رہا کہ آپ نے پورا موڈ بنا دیا ہٹنا نہیں ہے آپ ہاتھ کھڑا کر لیجئے پورا عہد ہے کیا ہے انشاءاللہ ارے میرے مولا تیرا کرم ہے ان بندوں پر خدا کی آپ محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ عشق رسول میں ڈھونڈ کر کے یا رسول اللہ کہہ دیجئے ارے واہ کیا شان ہے اور آواز بڑھا دیجئے اور اونچی آواز سے یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھے کرب رحمت بادوں پر بھی برسانے والے بادوں پر بھی برسانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے دل کھول کے کہہ دو میرا دل بھی چمکا دے لے میرا دل بھی چمکا دے لوگوں دنیا کے لوگوں کو بچوں میں بیٹھنا پسند ہے بیوی بچوں کے درمیان میں بیٹھنا پسند ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر کے دیوانوں ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں میرے نبی مجھے دنیا میں کچھ پسند نہیں النظر الی وجہک بس میں تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا پسند کرتا ہوں
اللہ اللہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں یہ آپ کے کپڑے جو ہیں نا یہ بھی انشاءاللہ قیامت کے لیے گواہی کا سامان بن جائیں گے. یہ جو بارش میں بھیگ رہے ہیں نا، ارے ماشاءاللہ، توجہ، بیٹھئے اونچا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ کپڑے تمہارے لیے قیامت کا سامان بن رہے ہیں. آپ کہیں گے کیوں مولانا؟ تو میں کہہ دوں گا آپ کسی سیاست کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو ووٹ کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، ایم ایل اے کی دیدار کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، سرور کائنات کی محبت کے لیے بلایا گیا ہے. خدا کی قسم زمانہ گواہ ہے، جب مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. حضرت کعب مجھے یاد آ گئے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ میرے نبی کے خادم ہیں، خدمت کر رہے ہیں. عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی نماز ادا ہو جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ابی چلے جاؤ گھر. نکلتے ہیں باہر، دروازہ بند ہوتا ہے. صبح جب نبی فجر کی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. ابی ابن کعب نبی کے صحابی دروازے پر کھڑے، لبیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا ابی گھر نہیں گئے؟ عرض کرنے لگے آقا گھر جاتا ہی نہیں، آپ کی خدمت میں دن رات رہتا ہوں. جب عشاء کے ٹائم آپ کہتے گھر جاؤ، میں جا کر کے تیرے دروازے کے باہر لیٹ جاتا ہوں، گھر نہیں جاتا ہوں، رات بھر ادھر ہی رہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا او ابی شادی نہیں کرو گے؟ عرض کرنے لگے آقا معاف کرنا پسند نہیں. پسند اس لیے نہیں، اگر میں نے شادی کر لی بیوی کے حقوق میرے اوپر آئیں گے، بچے کے حقوق میرے اوپر آئیں گے، پھر ان کے حقوق کی ادائی کے لیے مجھے ان کا وقت دینا پڑے گا. اے میرے نبی میں نہیں چاہتا ہوں تیرے دربار سے ہٹ جاؤں، میں چاہتا ہوں وہ وقت بھی تیرے قدموں میں گزار دوں گا. یا رسول اللہ زندہ باد. اس طرح میرے نبی سے جڑ جاؤ، ہر چیز سے بیگانے ہو جاؤ. بارش گر رہی ہے یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ گر رہی ہے. اس طرح میرے نبی سے جڑ جاؤ، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. آپ نے واقعہ سنا ہے، اشارہ دے دوں گا، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا علماء سے. مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. مصر کی عورتوں نے اپنی کب کس وقت؟ جب زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، اے زلیخا تجھے کیا ہوا؟ ایک بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ایک غلام ایک بچے پر تو عاشق ہو گئی، کیا ہوا تجھے؟ مصر کے بادشاہ زلیخا نے عورتوں سے کہا آؤ اگر دیکھنا ہی کہ میں کیوں دیوانی بن گئی، میں فریفتہ کیوں ہو گئی، تو آؤ میں دکھاتی ہوں. میری طرف نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، بس آگے دیکھتے رہیے. جہاں سے حضور کی باتیں آپ کو سنا رہی بس ادھر دیکھیے آپ. اسی لیے میں پہلے آپ کو ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ ہر چیز سے پہلے کٹ جائیں، ہر چیز سے کٹ جائے. کوئی ادھر ادھر کی چیز آپ پر تاثیر نہ ڈالے، اثر نہ کرے. آپ ہر چیز سے پہلے کٹ جائیں، آپ اس نبی سے جڑ جائیں. اگر اوپر سے کتنی بھی بارش گرے گی انشاءاللہ آپ ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں دھوپ میں جلسہ کامیاب ہونا اتنی بڑی بات نہیں، بارش میں کامیاب ہونا یہ بڑی بات ہے. بے شک یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے. کہیں آپ کھوکھلے دعوے مت کر رہے تھے کہ مولانا داؤدی ادھر آئے تو ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ مولانا نبی کی باتیں سنا رہا ہے. لوگوں تمہارے اوپر امتحان کا سخت وقت آیا ہوا ہے. میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے کون اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. بیٹھ گئے ماشاءاللہ. اب میں نبی سے جوڑ رہا ہوں آپ کو.
زلیخا نے عورتوں سے کہا آ جاؤ میرے گھر دعوت ہے. توجہ ہے؟ آپ نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نہ اوپر، بس اسٹیج کی طرف اور اتنے گم ہو جائیے کہ پتہ ہی نہیں چلے ادھر کیا ہو رہا. آج پتہ چلے گا. آج آپ کے عشق کا امتحان ہے. آج حضور کی غلامی کے داؤں کا ایگزام ہو رہا ہے. ارے ماشاءاللہ آپ قبلہ اسماعیل صاحب، آپ نے تو گوجری سے ان کے دل کو شاداب کر لیا ہے. لیکن میری گوجری زبان تو نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ والی بات بتا رہا ہوں نا. ایک جلسہ کہیں ہوا، کوئی مولانا صاحب بولتا گیا، اس کی ایک بات بھی مجمع والے کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے، جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے. جب جلسہ ختم ہوا اور عالم صاحب نے بولا کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کہا جی کچھ نہیں آئی سمجھ. کہا یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے حسین کا نام آ رہا تھا ہم جھوم رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کا نام آ رہا تھا ہم جھوم رہے تھے، باقی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. حسین نام آیا ہمارا دل باغ باغ ہو رہا تھا. آپ پوری طرح میری طرح متوجہ ہو گئے ہیں میرے اللہ. اس پورے مجمع پر جس طرح تم نے یہ بارش برسائی، اسی طرح رحمت کی بارش برسا دے. کل شام ہم ادھر پہنچے تو پہنچنے کے بعد وسیم کے آنسوں سے آنسوں نکل گئے. میں نے کہا کتنا یہ محبت والے، کتنا ان کا دل نرم ہے. جلسہ ہو رہا ہے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن رو کیوں رہا؟ میں دعا کروں مولا جس طرح تم نے ان بندوں پر اپنی ظاہری بارش برسائی، یہ ظاہری بارش برداشت کر رہے ہیں، اسی کے صدقے مولا ان کو دنیا اور آخرت میں رحمتوں سے مالا مال کر دو. زلیخا نے عورتوں کی دعوت لگائی، دعوت کی. ان کے ایک ہاتھ میں چھرا چاقو اور ایک ہاتھ میں میوہ دیا. عورتوں نے کہا اسے کیا کرنا ہے؟ کہا میں اس کو بلاؤں گی جس پر میں عاشق ہوں، اس کو بلاؤں جس پر میں فدا ہو جاؤں. کہا یوسف ذرا میرے محل کے راستے سے ایک چکر لگاؤ نا، چونکہ انہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت یوسف، انہی کے گھر میں رہتے تھے. توجہ آپ بیٹھ جائیے. مجھے پتا آپ تھک گئے ضرور، بارش کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ تھک گئے، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں نے کہا نہیں اگر گھر جا کے یہ کپڑا چینج بھی کرنا پڑے اس کے آپ ٹینشن مت لے لو، انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا آج انشاءاللہ رحمان، بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ. ارے مجھے یاد آ گیا ایک حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مٹی پہ سجدہ کرو گے تو پیشانی پہ جو مٹی لگے گی جلدی سے مت ہٹانا. فرمایا جب سجدہ کرو گے پیشانی پر سجدے میں جو مٹی لگے گی جلدی سے مت ہٹانا. عرض کی گئی آقا کیوں؟ فرمایا جتنی دیر تمہاری پیشانی پر سجدے والی مٹی رہیں گے فرشتے ثواب لکھتے جائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ مٹی تمہارے لیے قیامت میں میزان پہ وزن کیا جائے گا. اگر آج آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، گیلے ہو رہے ہیں، مٹی لگ جائے گی، میرا یقین ہے یہ تمہارے نجات کا ذریعہ بنے گا. کہہ دو اونچی آواز سے انشاءاللہ رحمان. ارے واقعہ یہ بات ہے. تو حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا ادھر سے نکل جاؤ. قرآن کہتا ہے جب حضرت یوسف ان عورتوں سے گزر گئے، ان کے پاس سے گزر گئے، یوسف حضرت زلیخا کی خواہش پر جب انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ بے خود ہو گئی. ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو میوے کاٹنے تھے، میوے تو کٹ گئے، لیکن اتنی محو اور اتنی مشغول حسن یوسف میں گئی، چلانے لگے ما ھذا بشر. ارے یہ تو کوئی بشر نہیں، ملک کریم، ہمیں کوئی یہ فرشتہ نظر آ رہا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اتنا خوبصورت چہرہ. جب یوسف علیہ السلام کچھ غذا کھاتے تھے اتنا نورانی تھا، گلے سے جب غذا نیچے چلا جاتا یہاں سے نظر آتا تھا باہر سے ہی. سبحان اللہ.
اتنے خوبصورت تھے واللہ، اتنے خوبصورت تھے. جب یوسف ایک زمانے کے بادشاہ بنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ لوگ کھا کے مر جائیں گے، بیت المال میں غریبوں کے لیے صرف 10 مہینوں کے لیے راشن ہے، 2 مہینہ راشن پورا نہیں ہوگا، غریب یتیم لوگ مر جائیں گے، فاقے بھوکے مریں گے. رب نے کہہ دیا یوسف پریشان نہ ہو جا، جب 10 مہینے مکمل ہو جائیں گے 2 مہینہ راشن کم پڑے گا اور 12 مہینے کے بعد نیا راشن آ جائے گا. مگر ایک بات یاد رکھ لو، یہ جو 2 مہینے کا گیپ ہوگا، اے یوسف ان 2 مہینہ کھانا نہیں کھلانا. عرض کرنے لگے مولا پھر دے دوں گا کیا غریبوں کو، یتیموں کو، بھوکوں کو، کیا کون سے روٹی دوں گا؟ رب نے کہا یوسف جب راشن ختم ہو جائے ان غریبوں کو بلانا، پھر بلند چوٹی پہاڑ پہ چڑھنا. اے مولا کروں گا کیا؟ فرمایا یوسف سبحان اللہ. جب سے زلیخا نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ. فرمایا یوسف علیہ السلام جب سے زلیخا تجھ پہ عاشق ہوئی ہے تب سے تم نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر لیا، سبحان اللہ. تب سے چہرہ ہی چھپانا شروع کر دیا. لیکن اے یوسف میرے پیغمبر جب بھوک والے آئیں گے، غریب آئیں گے، محتاج آئیں گے، خود بلندی پہ چڑھ کے پردہ چہرے سے ہٹا لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. چہرے سے پردہ ہٹا دینا. اے میرے مولا اسے کیا ہوگا؟ تو رب نے کہہ دیا میرے یوسف سن لے، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، نورانی ہے، جب تو چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور جو بھوکے غریب مسکین محتاج ایک بار تیرے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے 2 مہینہ کھانا ہی بھول جائیں گے. تکبیر. نعرہ رسالت. عشق محبت. عشق محبت. عشق محبت. عشق محبت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ارے لوگو یہ تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، لیکن جس نبی کی محبت میں آپ آئے ہو، توجہ، جس نبی کی محبت کے لیے آپ آئے ہو اس نبی کا معاملہ ایک شعر میں سنا دوں گا. اللہ نے تجھے ایسا، پہلے میں کوشش کر رہا ہوں قبلہ ان کو حضور سے جوڑ رہا ہوں اور ایسے جڑے پھر اوپر سے پتھر بھی برسے ہٹے نہیں، ایسا جوڑنے کی کوشش کر رہا کیونکہ بارش برس نہیں نا. اللہ اللہ اللہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پورے جڑ گئے انشاءاللہ. میں حضور کی باتیں کر رہا ہوں. اللہ اللہ. سن سن کے صحابہ کی باتیں، سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سن سن کے صحابہ کی سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما،
آپ جڑ گئے سب جڑ گئے؟ میں دیکھتا ہوں یہ چھتری والے بھی جڑے کہ نہیں. جب میرے اوپر چھتری نہیں بھی آپ کے اوپر بھی رکھنے نہیں دوں گا. جس کو چھتری رکھنا ہے وہ گھر جائے گا. مہربانی کرو وہ نکل جائے گا. آپ نہیں دیکھ رہے یہ کیچڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو رسول اللہ کے قریب کر لے. وہ دیکھیں بے ایک ہی بات میں انہوں نے اتار دیے چھتری ہیں. اگر آپ نے مجھے جذبہ اور دلا دیا تو یہ پنڈال بھی ہٹا دوں گا, ابھی ہٹا دوں گا اور یہ بھی. لیکن اگر آپ چاہے تو میں رکھ دوں گا. اللہ اللہ جب حسن تھا ان کا جلوانو, جب حسن تھا ان کا جلوانما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ارے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, یہی تو ہے ہر کوئی فدا بن دیکھے. علماء بیٹھے ہیں, یہی تو ہے جو یہاں نا بدل کی زمین پر اس وقت جو منظر ہے یہ پوری ترجمانی ہو رہی ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. حضور کو سن نہیں رہے, حضور کو دیکھ نہیں رہے, لیکن حضور کی سن رہے ہیں. ارے میرا ایمان کتنا تازہ ہو رہا ہے جب سننے کا یہ عالم ہوگا تو دیکھنے کا کل عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی قسم مسلم شریف کی حدیث ذہن میں آ گئی. مبارک ہو لوگوں, یقیناً پورا یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث اسی جماعت پر صادق آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے امتیوں میں کچھ ایسے دیوانے ہوں گے اگر ان کو میرے دیدار کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا, صرف دیدار کے لیے اپنے بچوں کی قربانی بھی دے دیں گے. طیبہ سے تھوڑا ہٹو پلیز, وہ پیچھے والے بھی دیکھ لیں گے. جزاک اللہ. آئے ہائے بیٹھو ماشاءاللہ پلیز. کیا شان ہے خدا کی قسم. طیبہ سے ہوائیں آتی ہے, آپ کو لگ رہا ہے طیبہ کنیکشن جڑ گیا نا رسول اللہ کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑے گا 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گے. اس سے پہلے مجھے ایک اور اچھا شعر یاد آ گیا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی مائی گلاسوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر ہمارے منظور صاحب فرما رہے شعر تو آپ نے سنا لیکن ترانے میں سنا تو مزہ آ جائے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں توحید کی مائی. سبحان اللہ. مائی سمجھتے ہیں نا, مائی خانہ, شراب خانہ. لیکن یہ شراب وہ نہیں جو انسان کو بے حیا بنا دے گی. یہ وہ شراب نہیں جو انسان کی عقل کو ضائع کر دے گی. یہ توحید کی مائی ہے جو انسان کی عقل کو ٹھکانے اور ہوش لگا دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ شراب نہیں جس سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے. یہ وہ توحید کی مائی, توحید کی شراب ہے جس سے انسان حیا والا بن جاتا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. جھوم جاؤ طیبہ. میری طرف دیکھو. ارے یہ حضور کے ذکر میں جھوم رہا ہے, تم ادھر دیکھ لو. محبت سے سبحان اللہ.
اچھا پورا مجمع چون کے سبحان اللہ کہتے ہیں اور اچھی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی مائی توحید کی مائی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اللہ اللہ قبلہ مشتاق صاحب مبارک ہو حاضرین بے غیرت نہیں ہے انہوں نے آج غیرت کا مظاہرہ کر لیا اللہ آپ کے جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں مجلس کو سکون مل جاتا ہے ایمان سے کہہ دو آپ کو سکون مل رہا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے آپ کھانا چاہتے ہیں ارے واہ بھوک لگی پیاس لگی بارش کا کچھ اثر دائیں بائیں دنیا کا کوئی بھی لیڈر گزرے گا ادھر جاؤ گے ادھر رہو گے ارے اونچا بولو خدا کی قسم کوئی بھی لیڈر آئے گا اور اس ملک کا پردھان منتری بھی آئے گا ارے میرے نبی کے سامنے سب کھا گئے طیبہ سے ہوائیں آتی ہے بیٹھو 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 اب بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور جذبہ دے اب بیٹھ جاؤ شاباش 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 ماشاءاللہ 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 طیبہ مجھے لگ رہا بارش بھی تھوڑی رک گئی بارش بھی سمجھ گئی ہٹنے والے نہیں ہے طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں مجلس کو سکون مل جاتا ہے ارے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کون کہہ رہا یہاں سے فرمائش ان بزرگوں کی ہے ماشاءاللہ کہتے کشمیری میں دو شعر سنا دو ارے واہ ارے واہ اگر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا وہ میں نے مثال رکھی نا ابھی وہ حسین والی رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ حسینہ سجھم پر جمال اللہ اللہ حسینہ سجھم پر جمال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ سگل رو معطر سجھم مشکی عد خیر سگل رو معطر سجھم مشکی عد خیر گلابا سجھم لا زوال اللہ گلابا سجھم لا زوال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال حسینہ سجھم پر جمال ارے دیوانوں ہم تو انسان ہیں انسان
چاند میرے نبی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے۔ عاشق نے کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو؟ آگے نام چل رہے ہیں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، معاف کرنا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں اپنے نبی کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے نہیں سمجھ پا رہے، اسی لیے بھٹک رہے ہیں۔ استن حنانہ لکڑی کا ستون سمجھ رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر پلر ایک درخت کا تنا، سوکھا تنا میرے نبی کو سمجھ رہا ہے، آقا کی جدائی میں رو رہا ہے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، میں عرض کروں میرے آقا وہ تو درخت کا تنا ہے، یہ تو تیرے نام لیوا ہے۔ اس تنے نے رویا، میرے نبی نے ممبر چھوڑا۔ بخاری کی حدیث ہے، اونچا بولو پورا مجمع سبحان اللہ مرتبہ۔ ارے جس جذبے میں ہونا اینڈ تک اس کو ٹھنڈا ہونے مت دینا مہربانی کر کے، اسی طرح اس جذبے کو برقرار رکھنا انشاءاللہ۔ اس تنے نے رویا، میرے نبی نے ممبر چھوڑا، سبوں کو چیرتے ہوئے اس تنے کے پاس گئے، سینے سے لگائے۔ بخاری میں حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا چپ کر چپ کر چپ کر، اور لکڑی کے تنے رو مت۔ کیوں روتا ہے؟ میرے نبی سے عرض کرنے لگا وہ سوکھا تنا، لکڑی کا تنا، اللہ اکبر، بے جان چیز رو رہی ہے نبی کی جدائی میں۔ میرے نبی نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے میرے نبی جب تم تبلیغ فرماتے تھے اپنی پیٹھ کو مجھ سے لگاتے تھے، مجھے اپنا آپ عرش اعلیٰ سے سمجھ نظر آنے لگتا تھا، تم نے مجھ کو جدائی میں چھوڑ کر ممبر پر تشریف رکھا، اے نبی مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، صحابہ نے خواہش ظاہر کی مجھے ممبر پہ چڑھ کے تبلیغ کرنا ہے، وہ میرے نبی نے فرمایا اب تو چپ ہو جا، ارے نوجوانوں آؤ عشق مجاسی سے نکل جاؤ، عشق حقیقی سمجھ لو کیا چیز ہوتی ہے، کرنا تو سیکھو میرے نبی سے عشق، پھر پتا چلے گا کیا ہے۔ جب کرتے نہیں محبت میرے نبی سے مزہ کیسے آئے گا؟ شیخ العالم نے فرمایا لالچ قدر ڈنگل زانے پشکو زانی سٹ بیڈ وقت شمہچ قدر پوپر زانے مچکو زانی پوپر نگاہ۔ شمع روشن ہو گئی، چراغ جل گیا، مکھی کو تھوڑی گرمی لگ گئی، بھاگ گئی، لیکن پروانہ 1 کلومیٹر سے دور سے بھاگتے ہوئے آتا ہے، اسی پر اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ اگر عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھو، اسی لیے شیخ العالم نے فرمایا عشق کی بات کبھی مکھی سے مت پوچھنا، پروانے سے پوچھنا۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ فرمایا عشق کی بات کبھی غلطی مت کرنا، مکھی سے مت پوچھنا۔ ارے وہ مکھی بیچاری تھوڑی سی گرمی لگی بھاگ گئی۔ اور آج میں کہنا چاہوں گا دنیا کو اگر عشق رسول سننا ہے تو دیکھنا تو آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، بدل کی سرزمین پر بدل کے لوگوں نے دکھا دیا عشق کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ بیٹھے رہیے، انشاءاللہ آپ سے ملیں گے آخر پر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ آپ اطمینان سے بیٹھو انشاءاللہ، قبول ہے قبول ہے۔ تو لوگوں استن حنانہ لکڑی کا ستون رو رہا ہے، میرے نبی نے سینے
سے لگایا، چپ کرانے کی کوشش کی. استن حنانہ لکڑی کا تنا کہتا ہے میرے نبی میں خاموش نہ ہو جاؤں گا. او لکڑی کے ستون خاموش کیوں نہیں ہوگا؟ میرے نبی مجھے جدائی میں کیوں چھوڑ دیا؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا کچھ غلطی نہیں ہوئی، ضرورت پڑ گئی منبر پر آنا پڑا. آپ بولو تو صحیح تجھے کیا چاہیے؟ او لکڑی کے ستون تو بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہے، مجھے بس نبی چاہیے. مجھے کچھ ضرورت نہیں، بس نبی چاہیے. میرے نبی نے فرمایا پھلدار درخت بنا دوں گا، لوگ دنیا سے چل کر کے تیرا پھل کھانے کے لیے آئیں گے، تیرا دیدار کریں گے، تو پھلتا پھولتا رہے گا. اسکن حنانہ لکڑی کا ستون کہتا ہے نبی مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا، مجھے پھلوں سے کیا لینا دینا، نبی بس مجھے قدموں میں جگہ دے دے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے. علامہ و مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب آل جمہور کشمیر تحریک صوت الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسکن حنانہ نے ان الفاظ میں عرض کیا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. نہ دنیا کی نہ دنیا کی مجھے خواہش، نہ عقبہ کی تمنا ہے، آقا بس یہی تمنا ہے ہمیں اپنا بنا دیجئے خدا را یا رسول اللہ، ہمیں اپنا بنا دیجئے خدا را. زندہ آباد داؤدی، 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 زندہ آباد. اگر جسم کا کوئی ٹکڑا کٹ جائے گا نا انسان زندہ رہتا، اگر سر کٹ گیا تو اسٹیج جو ہے نا یہ جلسے کا سر ہے، سر زندہ مجھے لگ رہا ہے. اسٹیج پہ جو بننے والے یہ اسٹیج اجتماع کا سر ہوتا ہے، جب سر زندہ تو جسم زندہ ہی زندہ ہے. قبلہ علی صاحب ماشاءاللہ. تو حضرت کا باقی دو اشعار اور پڑھوں. رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سجون پر جمال. لوگوں آج شادی نہیں، کسی بیٹی کی بیٹے کی گھر کی شادی نہیں. میں نے کہا قبلہ مشتاق صاحب وسیم صاحب باقی میرے دوستو انتظامیہ لوگوں ان گلیوں کو چونا کیوں لگایا، ان گلیوں کو کیوں سجایا، ان گلیوں کی صفائی کیوں کی؟ آج تو بیٹی کی شادی میں مہمان نہیں آ رہے ہیں، آج تو بیٹے کی شادی میں مہمان تو نہیں آ رہے ہیں. تو جواب دیتے ہیں مولانا بیٹی اور بیٹی کی شادیاں کیا معنی رکھتی ہے؟ آج تو میرے نبی کے مہمانوں کو آنا ہے. پانی کیا یا رسول اللہ، کہنے لگے مولانا پانی کیا، ہم تو جگر کے خون سے بھی نبی کے مہمانوں کے راستوں کو صفائی کر لیں گے. قربان لگنئی پائی نازن میں جوانی، آٹھ نبی قربان لگنئی پائی نازن میں جوانی، امی مائی جانے رات و چھوس نال
قراری میں چھم انتظاری میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری یمنا ونداس یمزلال اللہ اللہ یمنا ونداس یمزلال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال رسول خدا بے مثال نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت سبحان اللہ شاعری کی بات سنو کشمیری کون کون سمجھتا ہاتھ کھڑا کر لے ارے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت بس میان نبی بوچھی حد بخواب بار بار اللہ اللہ بوچھی حد بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال ایک شعر اور ایک شعر اور سنا یہ مست ہو گئے ہیں نظام جہاں پد گو چاچی بابت میرے نبی ساری کائنات کا نظام رب نے تیرے لیے بنایا ساری کائنات کا نظام رب نے تیرے لیے بنایا یہ شاعر نے یوں ہی وہم و گمان کی بات نہیں بولی اپنے خیال کی یوں ہی سنی سنائی بات نہیں بولی حدیث قدسی میں میرے رب نے نبی سے فرمایا اے میرے نبی لولاک لما خلقت الدنیا اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں دنیا نہ بناتا لولاک لما خلقت الافلاک اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا افلاک و آسمان کو نہ بناتا بلکہ نبی اور بھی سن لو لولاک لما اظہرت الربوبیہ اگر میں تجھے نہ بناتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا اب جواب دے دو آسمان نبی کے لیے بنے زمین نبی کے لیے بنے آب و ہوا نبی کے لیے بنے شرق و غرب نبی کے لیے بنے لیل و نہار نبی کے لیے بنے شمس و قمر نبی کے لیے بنے شجر و حجر نبی کے لیے بنے اسی لیے میرا نبی اشارہ کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں لوگوں میں سائنس کا مخالف نہیں لیکن سائنس کے دل دادا اور پروردہ بن کے گمراہ ہونے والوں سے میرا سوال ضرور ہے جس چاند کی تحقیق میں تم لگے ہو چائنا لگا ہو امریکہ لگا ہو انڈیا لگا ہو پاکستان لگا ہو روس لگا ہو دنیا کی ہر طاقت چاند کی تحقیق میں لگا ہے آخر چاند ہے کیا یہ کون سا ستارہ ہے کیا وہاں ہوا ہے کیا وہاں بستی ہے کیا وہاں چلنا پھرنا ہے اسی تحقیق میں لگی ہے کیا انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے اسی تحقیق میں نہ جانے کتنے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کرو جدید ٹیکنالوجی ہے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں کرو 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 لیکن نوجوانوں تمہیں میری گزارش ہے اگر چاند کی تحقیق کرنے والے چاند میں کھوئے ہیں لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے لوگوں کو
یہاں سے ہوائی خلائی سفر کر کے چاند تک جانا پڑتا ہے، لیکن میرا نبی مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء، آل جموں کے تحریک صوت الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ واہ رے کیا شان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے قبلہ شفیع صاحب بھی تشریف آور ہو گئے ہیں، ان کے جلسے میں کل بیان ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ آئیں گے کل انشاءاللہ ماہور؟ ارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو لوگوں، میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، معاف کرنا، بات برا نہ ماننا۔ بزرگوں نے لکھا ہے یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا۔ ہماری نظروں میں، شرعی نظروں میں تو وہی ہے، لیکن ایک اخلاقی اور اچھی اور صحیح بات بتا رہا ہوں۔ بزرگوں نے لکھا یتیم وہ نہیں جس کا باپ مرا ہے۔ اگر آج باپ مرا ہے، کل بیٹے کو بھی مرنا۔ دنیا میں کسی کا باپ مر گیا، 10 سال 20 سال 30 سال ٹینشن ہے، پریشانی ہے، غم ہے، آخرکار اس سے مرنا ہے۔ آپ تھوڑا پیچھے ہٹو مہربانی، یہ پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پلیز پلیز، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یتیم وہ نہیں جس کا آپ والے بولے، جس کا باپ مر گیا۔ بات پہلے سنو۔ فرماتے ہیں یتیم وہ ہے جس کا باپ بچے کو صحیح تربیت نہیں کرتا۔ اصل یتیم وہی ہے۔ باپ زندہ ہے، مکان بنایا، گاڑی دے دی، موبائل قیمتی ہاتھ میں دیا، قیمتی کپڑے دیے، قیمتی بوٹ سوٹ دیا، بچہ آوارہ ہو گیا، شرابی بن گیا، قاتل بن گیا، رشوت خور بن گیا، جابر بن گیا، نشاور چیزیں لینے والا ہے، ہر ایک اس کی نظروں سے ڈرتا ہے، اس کی کرسی سے ڈرتا ہے۔ یہ بھی کوئی انسان ہے؟ لوگوں، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مرا، یتیم وہ ہے جس کی باپ اور ماں نے صحیح تربیت نہیں کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں قبلہ اسماعیل صاحب سے، وسیم بھائی کو، اور باقی جتنے یہاں بیٹھے علماء ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک اس فکر میں لگا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، MLA بنے، DC بنے، SSP بنے، دنیا دار بنے۔ لیکن ان علماء کی فکر ہے آپ کے بچے دنیا دار بھی بنے، دیندار بھی بنے۔ آپ کہیں گے مولانا اس کا کیا فائدہ ہے؟ میری طرح متوجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز۔ ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو سکولوں میں مت ڈالو، ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو مروجہ تعلیم مت دو، یہ نہیں کہتے، یہ جہالت کی بات ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے صبح قرآن شریف سینے سے لگا کر کے درسگاہ جاتے ہیں، لیکن جب سکول جاتے ہیں تو کتابوں کا بستہ پیچھے رکھتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ آپ کا چھوٹا سے چھوٹا بھی بچہ بچی ہو، کبھی بھی وہ قرآن کو پیٹھ پیچھے لگا کے مدرسہ نہیں جائے گا، سینے سے لگا۔ میں نے کہا یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ معاف کرو لوگوں، بچوں کی اتنی غلطی نہیں جتنی غلطی ماں باپ کی ہے۔ قیامت میں بچے سے پوچھا جائے گا تو جنتی کیوں نہیں بنا، تو جہنمی کیوں بنا، تو بدکار کیوں بنا، تو شرابی کیوں بنا، تو عیاش کیوں بنا؟ تو بچہ عرض کرے گا مولا یہ سوال مجھ سے نہ کرنا، یہ میرے ماں باپ سے سوال کر لو۔ ارے بچے کیا بات ہے؟ تو بچے جواب دیں گے میرے مولا لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے، میرا ماں باپ مجھے
مجھے اٹھا کے سجا کے ٹیوشن کے لیے روانہ کر رہا تھا۔ جب لوگ صبح فجر کی تیاری میں لگے رہتے تھے، میری ماں مجھے بسترے سے اٹھاتی تھی اور اٹھتے اٹھتے ہی کہتی تھی بچے جلدی تیاری کر، گاڑی آنے والی۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ماں یہ نہ کرے، کرے، اس کی ذمہ داری ہے، مگر بچہ یہ شکایت ضرور کرے گا خدا کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے مخالف، اے میرے مولا، میرے ماں باپ نے مجھے کہا تجھے ڈاکٹر بننا تو میں بن گیا، تجھے لیڈر بننا تو میں بن گیا، انہوں نے مجھے کہا تجھے آفیسر بننا تو میں، تجھے اچھے نمبرات لانے ہیں ایگزام میں تو میں نے لائے۔ جب میں اتنا کچھ کر سکتا تھا، اگر میرا ماں باپ مجھے یہ بھی کہتا تجھے جنتی بھی بننا ہے تو میں کیوں نہ بنتا۔ اگر میرے ماں باپ مجھے کہتے تجھے نمازی بھی بننا ہے، جب میں صبح سردی میں روڈ پر صبح فجر سے بعدی گاڑی کا انتظار کر سکتا تھا تو میں الصلاۃ خیر من النوم سن کے مسجد کا سفر کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اسی لیے میں نے کہا بچوں کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی ماں باپ کی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 5 سال کا بچہ ہے، اللہ کرے آج کے بچوں کو ایسی مائیں نصیب ہو جائیں، آمین۔ بچے سے کہہ دیا ماشاءاللہ، بچے سے کہا بیٹے نماز پڑھتا نہیں؟ 5 سال کا بچہ ہے، کھیلنے کی عمر ہے، کہنے لگا میری اماں میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا اسے؟ ماں نے کہا بچے کو شکر پسند ہوتی ہے، اس نے بولا شکر ملے گی۔ اب میری ماؤں تک اگر آواز جاتی ہیں اللہ کرے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، اگر مائیں اور بہنیں سدھر گئی نا سارا قبیلہ قافلہ سدھر جائے، خدا کی قسم۔ ماؤں کی گود بچوں کی درسگاہ ہے۔ فرماتے ہیں اس نے سوچا کہ بچے کو شکر پسند ہوتی ہے، اس نے کہا اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو شکر ملے۔ اب ماں بھی بڑی حکیم و دانا تھی، اس نے بچے کو کہا بچے اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہوا۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہا تجھے وضو بنانا ہے، میں وضو سکھاتی ہوں۔ ان ماؤں کو سلام کرو جو 5 سال کے بچے کو وضو سکھاتی ہے۔ فرماتے بچے کو وضو سکھانے کے بعد بیٹے جا وضو بنا کے آ، میں تب تک تیرے لیے مصلی بچھا دوں گی۔ اتنے میں بچہ آیا، مصلی ماں نے بچھائی، چپ چپ کے اس نے ایک کاغذ کی پوڑی میں تھوڑا سا شکر مصلی کے نیچے رکھ لیا۔ اب تربیت دیکھو کس چیز کا نام ہے۔ اب بچہ آیا، ماں نماز پڑھ لوں کیسے پڑھوں؟ ماں نے نماز سکھائی۔ ارے اس گھر میں کیا برکتیں، کیا رحمتیں، کیا شفقتیں، کیا عزتیں جس گھر میں ماں بچے کو نماز سکھا رہی ہے، جس گھر میں ماں بیٹی کو نمازی بنا رہی ہے۔ اونچا بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ جذبے کو ٹھنڈا مت ہونے دینا۔ خدا کی قسم مجھے لگ رہا ہے شیطان ادھر پہاڑ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا اس طرح۔ ایسی حالت بنی ہوئی ہے اس وقت یہاں، شیطان بھاگ گیا ادھر دیکھ رہا ہے اور سر پکڑ رہا ہے، پھٹ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کون سے دیوانے ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں۔ بیٹھو 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 بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و بچھاؤ، سبحان اللہ۔ جو بھی مانگا ہاتھ پھیلا کے مانگا، لیکن مولا اگر میرے اس 5 سال کے بچے کو پتا چلا کہ یہ چینی میری ماں رکھتی تھی تو وہ بے وفا بنے گا۔
وہ بے یقین ہو جائے گا، وہ تیرا بھی تیرے نبی کا دین کا غدار بنے گا، میرا بھی بے وفا ہوگا۔ میرے مولا آج یہ ماں ہاتھوں کو نہیں اپنے دوپٹے کو تیری بارگاہ میں پھیلاتی ہے۔ میرا کام اس بچے کو مصلی پہ کھڑا کرنا تھا، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ بچے نے مصلی پہ نماز، بچے نے سلام پھیر لی، توجہ میری طرف، بچے نے سلام پھیر لیا۔ پھیرنے کے بعد آج تک ماں کو ہنستے ہنستے ہمیشہ پاتا تھا، لیکن آج ماں ہنستی نہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ 5 سال کے بچے نے کہا میری ماں آج تک تو روتی نہیں تھی، آج کیوں روتی ہے؟ کیا میں مصلی اٹھا دوں گا؟ بچے سے کہا بیٹے اٹھاؤ، سبحان اللہ، یقین ہو تو ایسا کہا بیٹے اٹھاؤ، حالانکہ یہ پتا کہ میں نے شکر، لیکن پھر بھی کہتی ہے اٹھا، کیونکہ وہ یقین والی مائیں ہوتی تھی، وہ سجدوں میں رونے والی مائیں ہوا کرتی تھی، ان کے دل عشق رسول سے بھرے رہتے تھے، وہ یقین سے بھرپور ہوا کرتی تھی، ان کے نفسوں میں حلال غذائیں پہنچائی گئی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم فرماتی ہے ماں نے کہا بچے مصلی تو اٹھا، بچے نے جب مصلی اٹھایا پھر واپس ڈالا، اور ماں جیسے گھبرا گئی، بچے کیا بات ہے، تم نے مصلی کو واپس کیوں رکھا، کیا چینی نہیں ہے؟ کہا میری ماں قربان تجھ پر، او بچے کیا بات ہے؟ کہا میری ماں یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، آج تک جو کاغذ کی پڑی میں چکر ہوتی تھی، لیکن آج کاغذ کی پڑی نہیں ہے، آج تو مصلی کے نیچے بڑا گڑا بنا ہے، اور پورا گڑا چینی سے بھرا ہوا ہے۔ داؤدی 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 یا رسول اللہ، پورا گڑا بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کیا معاملہ ہے، بارشیں جب ہوتی ہے تو لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے لوگ اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ دیکھو قبولیت ہو رہی ہے خدا کی قسم، اور مجھے غوث پاک یاد آ رہے ہیں، ان کے مجمع پر جب بارش پڑ گئی، انہوں نے کہا مولا میں تیرے بندوں کو تیری بات سنانے لا رہا ہوں، اور تم ان کو بگا رہے ہو۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں جلسہ ہو رہا تھا وہاں بارش رک گئی، اور جلسے کے باہر ہر جگہ بارشیں ہو رہی ہے، اور باہر سے لوگ اندر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھو 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 بیٹھو۔ ارے ماشاءاللہ، ماں نے کہا بچے کیا بات ہے؟ کہاں آج گھڑا بنا ہے اور پورا گھڑا شکر سے بھرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جملہ سنو، سبحان اللہ کا اونچی آواز ہے۔ کہا میرے بچے 5 سال کے بچے آج تک ماں کے آنسو سے آنسو نہیں نکلتے تھے، آج دعا کے نکلے۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
سننے کی للکار ہے، سننے کی للکار۔ فرماتے ہیں ماں سے کہنے لگے بے ماما یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں روتے روتے کہنے لگی، سنو سنو سنو، ماں روتے روتے کہنے لگی میرے بچے سن لے اصل ماجرا کیا ہے۔ آج تک جو کاغذ کی پڑی میں چینی ہوتی تھی، شکر ہوا کرتی تھی، وہ تیری ماں تجھے نمازی بنانے کے لیے رکھتی تھی۔ اب جب تو نمازی بنا، آج تو میرے رب نے خود رکھ لی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، پہچان ہماری، پہچان ہماری۔ اسی لیے میں نے عرض کیا مولا اے لوگو، یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہیں، یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ اچھی تربیت نہ کرے۔ اب ہمارے گھروں میں تربیت کا ماحول ختم ہو گیا، لیکن اتنا میں اپنے بچوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی جوانی ہے، قسم خدا کی جلسے کی جوانی ابھی برقرار ہے۔ ابھی تجھے کوئی مجھے نہیں لگ رہا تھک گئے ہیں۔ کوئی تھک گیا؟ کپڑے بیگ گئے، بھاگو گے؟ جو بھاگے گا وہی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ارے ماشاءاللہ، اور جو نہیں بھاگے گا، دیکھو یہ بھاگنے والا ہے، نہیں بھاگے، آپ بیٹھ جاؤ، چلو جاؤ، اب نکلو، اب نکلو، ماشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ اونچی آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ میں اپنے بچوں سے یہ بات کرنا ہی چاہتا ہوں لوگو، تم سائنس پڑھو، میتھ پڑھو، انگلش پڑھو، فزیکس پڑھو، زیالوجی پڑھو، باٹنی پڑھو، جو بھی تمہیں پڑھنا ہے پڑھو پڑھو پڑھو، کوئی بات بس چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر، چھوڑ دو اپنی حالت پر، میری طرف توجہ رکھو۔ سبحان اللہ بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں لوگو، بچوں تم سائنس پڑھو، جو پڑھنا پڑھو پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ نیل آرمسٹرانگ کی کہانی پڑھو گے یہ بھی یاد رکھ لینا، جو چاند پر نیل آرمسٹرانگ قدم رکھنے کے لیے گیا، اس نے تو چاند پر قدم ضرور رکھ لیا، میں نے مان لیا، لیکن بچے اس سائنسدان کی کہانی پڑھتے وقت ضرور یہ ذہن میں رکھنا، جس چاند پر سائنسدان نے قدم رکھ لیا ہے وہ چاند میرے نبی کے بچپنے کا کھلونا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ داؤدی داؤدی اللہ اللہ نے تجھے ایسا، حضرت یوسف کی بات، حضرت یوسف کی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا۔ اب ادھر علماء کرام فرمائش فرما رہے ہیں بھاگنے کا نام کوئی نہیں لکھ رہا ہے، خدا کی قسم جلسہ شاندار لگ رہا ہے۔ میرے مولا آج کا جلسہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ادھر سے ہمارے حضرات نے دعا یہ دو شعر فرمائش کی ہے، اب وہ موضوع کے ریلیٹڈ ہی میں عرض کر لوں گا۔ جب نبی ایسا ہے تو پھر دیدار کرنے والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ آقا تیری جب کی دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی۔ آقا ہم گنہگار صحیح ہے، لیکن تیرے دیوانوں نے آج بھرپور محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ تیری جب کی دید ہوگی،
جب میری عید ہوگی، جب دل نبی سے جڑ گیا، جب خیالات نبی سے جڑ گئے، جب تصورات نبی سے جڑ گئے، سبحان اللہ، ہر چیز سے کٹ گئے، نبی سے جڑ گئے. سبحان اللہ. کیوں؟ دو شعر اس کے بعد پڑھوں گا. ادھر علی صاحب کی فرمائش ہے، سکون دل جو چاہتا ہے. یہ میرے اپنے دو شعر ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا. سکون دل جو چاہتا کرے ذکر نبی ہر دم. بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے قراریاں پھیلی ہوئی ہیں، پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہے. اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو، میرے رسول کا ذکر کرو، گھروں میں درودوں کا ماحول بنا دو. ڈاکٹر اقبال نے ایک نسخہ بڑا پیارا دیا ہے، کہتے ہیں اگر بچے تیز مزاج ہیں ان کو درود خان بنا دو، وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے، کہ ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہے. میں نے عرض کیا سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا. اگر یقین ہے تو کہہ دو سبحان اللہ کی آواز ہے. گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا. چمک بے شک، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے. اللہ اللہ بدل جاتے ہیں تینوں کا، سمر جاتے ہیں ان کے حال. سمر جاؤ گے، خدا کی قسم بدل جاؤ گے. آپ کے کردار بدلیں گے، گفتار بدلیں گے، اخلاق بدلیں گے. انقلاب آئے گا جب آپ نبی کے سچے غلام بن جاؤ گے. بدل جاتے ہیں کیلوں کا حال، سمر جاتے ہیں ان کے حال. جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. اولیاء حاضر، گدائے اولیاء حاضر، تیرے در پہ یہ داؤدی. گدائے اولیاء حاضر، تیرے در پہ یہ داؤدی. وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے. آقا تیری جب کی دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. جو مدینہ جانا چاہتا ہے ہاتھ پھیلا دو، ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دو. آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اپنے نبی سے جڑ جاؤ. اقبال فرماتے ہیں آپ روئے مازنام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. ہماری عزت نبی کی وجہ سے ہے، ہمارا ایمان نبی کی وجہ سے ہے، ہمارا سب کچھ نبی کی وجہ سے ہے. لوگوں اسی نبی کا دامن چھوڑو. جو نبی کا ہے اس کو دل میں بسا دو، جو نبی کا نہیں ہے اس کو دل سے نکال دو. تو میں عرض کر رہا تھا مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں. آقا تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. میرے نبی کو اللہ نے تمام کمالات کا مرکز بنایا ہے، تمام کمالات کا مرکز بنایا ہے. بے شمار ایسی کمالات عطا فرمائی
جو اوروں کو نہیں ملی. انہی کمالات میں ایک کمال, انہی عظمتوں میں ایک عظمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا میرے نبی میں نے تم کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت. اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, لیکن کانفرنس کا جو نام رکھا گیا حق تلفی ہوگی اگر میں آخری جملہ اس حوالے سے عرض نہ کروں. اللہ کہتا میرے نبی میں نے تم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اب نبی کی رحمت کا 4 چیزیں آپ جلدی سے یاد رکھ لیجئے, ہم رخصت ہو جائیں گے. نمبر 1, رحمت کیا ہے. نمبر 2, رحمت کس کے لیے ہے. نمبر 3, رحمت کب سے ہے. اور نمبر 4, رحمت کب تک ہے. یہ 4 چیزیں آپ جلدی سے یاد رکھ لیں. اجازت ہے؟ بیچ بیچ میں آ رہی پھر سے آزما رہی ہے, پھر سے آزما رہی ہے. تو چلو یہ بھی اچھا ہے, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اللہ آج کا جلسہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. میرے اس جلسے کی برکتیں عام اور جاری و ساری فرمائے. رحمت کے لیے کتنی باتیں آپ یاد رکھیں گے, بس میں رخصت ہو جاؤں گا. کتنی جماعتیں. نمبر 1, رحمت کیا ہے. نمبر 2, رحمت کس کے لیے ہے. نمبر 3, رحمت کب سے ہے. نمبر 4, رحمت کب تک ہے. آؤ شروع کرتے ہیں. رحمت کیا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے. تو رحمت یاد رکھو, اگر ماں کے سینے میں رحم نہ ہو کوئی دنیا کی ماں بچے کو نہیں پالے گی. یاد رکھو, اگر رحم ماں کے سینے میں نہ ہو, چاہے انسان کی ماں ہو, جانور کی ماں ہو, چرندے کی ماں ہو, پرندے کی ماں ہو, مسلمان کی ماں ہو, کافر کی ماں ہو, جو بھی ہو, ماں ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر اللہ نے اس ماں کے سینے میں رحمت نہ رکھی ہوتی, رحم کا اثر نہ ہوتا, یہ ماں بچے کو جنم دے کے پھینک دیتی, اس کو نہیں پالتی. سبحان اللہ. یہ کس کی وجہ سے پالتی ہے. یہ رحمت کا اثر ہے. یہ میں نے ایک آپ کو مثال دے دی, تو اب آ جاؤ رحمت کی طرف. آپ نے جب یہ سمجھا تو میں نے رب سے سوال کر دیا, مولا تو رب العالمین, عالمین کو تو ہی پالتا ہے, تو ہی پالنے والا, تو ہی بنانے والا, تو ہی چلانے والا. رب العالمین تو تو ہی ہے, لیکن میرے نبی کو رحمت للعالمین کس لیے رکھا. بڑا پیارا نقطہ. رب پالنے والا ہے, رزق دیتا ہے, پالتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچاتا ہے, سب کچھ. لیکن میں نے عرض کیا, مولا جب تو رب العالمین ہے ہی, رب کے معنی پالنے والا, رزق دینے والا, وہ تو دیتا ہی ہے, لیکن مولا یہ نبی کو رحمت للعالمین کیا رکھا, اس کا کیا معنی ہے. تو میں نے جو مثال دے دی, اگر آپ نے ذہن میں رکھ لی سمجھ میں آ جائے گی بات. رب کے تو رزق تو میں ہی دیتا ہوں, مگر نبی کی رحمت کی وجہ سے دیتا ہوں. جہاں جہاں خدا کی ربوبیت, وہاں وہاں میرے نبی کی رحمت. یا رسول اللہ زندہ آباد. اب آیت ایک سن لو اس حوالے سے جلدی سے. اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے, کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ.
نبی ان کو جو دیتا ہے میں ہی دیتا ہوں، ان بندوں کو جو ملتا ہے وہ تیرا رب ہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ لفظ بھی یاد رکھو، قرآن کا رب کہتا ہے من عطائی ربک۔ اگر رب رب العالمین ہے تو نبی سے کہتا ہے من عطائی ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے، ان کو جو ملتا ہے یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ میں نے عرض کیا تو رب العالمین ہے، اے مولا تو کہاں گیا یہ اے میرے، یہ بیٹھ گیا شاید، اے میرے مولا تو رب العالمین ہے۔ اور ایسا کیوں کہتا ہے لوگوں، تمہیں جو ملتا ہے یہ نبی کے رب کی عطا ہے۔ رب تو ہمارا بھی ہے، رب تو سب کا ہے، پالنے والا تو سب کا ہے، لیکن رب کہتا من عطائی ربک، ایسا کیوں نہیں کہا من عطائی رب العالمین؟ ہے تو رب العالمین، لیکن یہ نہیں کہتا من عطائی رب العالمین۔ ان بندوں کو جو ملتا ہے یہ رب العالمین کی عطا ہے، یہ نہیں کہتا نبی یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا تو رب العالمین ہے، لیکن یہاں کیوں رب کا کہہ دیا؟ رب کہتا ہے تاکہ ان بندوں کو پتا چلے ہمیں جو ملتا ہے یہ نبی کی عطا کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسی جگہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہہ دیا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے۔ رب ہے موتی عطا کرنے والا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، نبی رزق اس کا کھلاتے یہ ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے۔ تو میں مختصر عرض کروں، نبی کی رحمت کی کتنی چیزیں یاد رکھی آپ نے؟ نمبر 1 رحمت کیا ہے، سمجھ گئے رحمت کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ سے رب ہمیں پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ماشاءاللہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ میری طرف توجہ ہے۔ اسی لیے رب نے یہ نہیں کہا رحمت للمسلمین، اس لیے نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمت للمؤمنین، کیونکہ رب کو صرف مومن نہیں نہ پالنا ہے، رب کو صرف مسلمان نہیں نہ پالنا ہے، رب ہے، رب کو عالمین پالنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر رحمت للمسلمین کہہ دیا ہوتا تو ہم کہتے نبی صرف ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں نبی صرف مومنین کا ہے، لیکن اللہ نے یہ حدیں ختم کر لی۔ رب نے کہہ دیا ارے کلمہ پڑھنے والوں یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے، تم نے ان کا کلمہ پڑھ کے حق ادا کر لیا ہے، ورنہ صرف تمہیں اس کا احسان نہیں ہے، نبی صرف تمہارے لیے رحمت نہیں ہے، میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، میں رب المومنین نہیں ہوں، میں رب الصالحین نہیں ہوں، میں رب المتقین نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ مجھے عالمین کو پالنا ہے، مگر عالمین کو میں نبی کی رحمت کی برکتوں سے پالتا ہوں، دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، اسی کے صدقے سے۔ لہذا نبی رحمت للمسلمین نہیں، مجھے سب کو پالنا ہے، لہذا نبی سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ آباد۔
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے رحمت للعالمین۔ ہجرت سے پہلے حضور مکہ سے ہجرت سے ایک دن انہوں نے چاہا میں مکے میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں، لیکن ان دنوں مصطفیٰ کا غلبہ مکے پہ نہیں تھا، اسلام کا غلبہ کفر تھا، شرک تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ حضور آئے، عثمان بن طلحہ چابی بردار تھا، اس کو میرے نبی نے کہا عثمان بن طلحہ اگر اجازت ہو تو میں اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ وہ بدنصیب اٹھا، اس نے دھکا دیا میرے نبی کو اور کہا ہم اندر جانے نہیں دیں گے، چلے نبی۔ زمانہ گیا، ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد اسلام کو رب نے بول بالا دیا، اسلامی اقتدار مضبوط ہو گیا، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو گیا، حق کا بول بالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے بولا اسلام کی بات تو کرتے ہو لیکن رحمت کی باتیں تو کرتے ہو، نبی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، یہ جو تم سزائیں دے کر لوگوں کو قتل کرتے ہو، رجم کرتے ہو، اسلام نے کہا شراب کوئی پیے اس کو اس طرح سزا دے، کوئی زنا کرے اس کو اس طرح قتل کرو، یہ سزائیں رحمت کا ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے کبھی غور کیا ہوتا صرف دودھ پلانا ہی رحمت نہیں ہے، کبھی بیمار کو کڑوا دوائی پلانا بھی رحمت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف دودھ ہی پلانا یہ رحمت نہیں، کبھی کبھی بیمار کو کڑوی دوائی پلانا بھی اس کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اور صرف جانوروں کو زندہ رکھنا ہی رحمت نہیں ہے، سانپ کو مار کر کے انسان کو بچانا بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے چور کے ہاتھ اسلام میں کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ چور انسانیت کا دشمن ہے، اس لیے اس انسانیت کے دشمن سے انسانیت کو بچانے کے لیے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور جو زناکار ہے اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اس کی جان نکال دیتے ہیں، اور دنیا میں وبال اٹھتا ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ انسان کو پتھر مار مار کے تم قتل کرتے ہو، مارتے ہو، یہ کوئی رحمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا اگر تم نے کبھی غور کیا ہوگا، اگر آپ نے دھان کی فصل کبھی اگائی ہوگی، دھان جب زمین میں لگاتے ہیں، اس دھان جب زمین میں لگاتے ہو، اس دھان کے ارد گرد گھاس اگتی ہے، پھر اس گھاس کو آپ چھوڑ دیتے ہو یا نکال دیتے ہو، دوا بھی لگاتے ہو، اندر جا کے اس کو اکھاڑ کے باہر بھی پھینکتے ہو۔ میں نے کہا دھان بھی گھاس ہے، یہ گھاس بھی گھاس ہے، اس کو کیوں نکالا؟ سبحان اللہ۔ کہا گھاس کو دھان کی حفاظت کے لیے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں مقصد ہے دھان بچانا، دھان کی فصل کو محفوظ کرنا ہے، یہ گھاس اس کے لیے نقصان دہ تھی، اسی لیے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور جو زانی ہوتا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کاٹ کے پھینک دیتے تاکہ انسانیت محفوظ رہ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت دو عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں بس اب بہت ہو گیا، اب کل سنائیں گے وہاں سنائیں گے انشاءاللہ رحمان، لیکن میں دعا کروں گا اللہ آپ کی حاضری قبول کرے، یا اللہ سب پر رحم فرمائے۔ بھی بیٹھے رہو۔
ابھی بیٹھے رہو، مسجد میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے ظہر کی نماز، لیکن اس سے پہلے جب آپ مسجد میں جائیں گے تو اس کو آپ زیر تعمیر دیکھیں گے، وہ مسجد تعمیری مراحل سے گزر رہی ہے، یعنی اس میں بھی آپ کے چندے کی ضرورت ہے۔ آپ نے گھروں کو آباد رکھا، اللہ آپ کے گھروں کو دنیا اور آخرت میں آباد رکھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے عزت والے گھر نصیب ہو، تو میرے نبی نے فرمایا جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے، میری طرف توجہ رکھے، جنت میں نورانی محل بنا دیتا ہے۔ یہ رحمت اللہ عالمین کی بخاری کی حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسجد کو آباد رکھتا ہے، اپنی حیثیت جتنی ہو اتنا میں نہیں لاکھوں مانگوں گا، جتنی حیثیت، لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنے دست قدرت سے اس کے لیے جنت میں نورانی محل تعمیر کر دیتا ہے، نورانی محل۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں جلدی سے عرض کر لوں گا، ہاں نماز انشاءاللہ میں عرض کروں گا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھے، تو آج کے بعد مجھے نہیں لگ رہا کوئی بے نمازی رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں میں ایک عرض کروں، میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں نے آج آپ کے محبت کا ملاحظہ کر لیا، دیکھ لیا کہ واقعی آپ کے دل محبت سے بھرے ہیں، لیکن کیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈ ہو جائیں؟ کون چاہتا ہے؟ تو پھر میرے نبی نے نسخہ دیا، اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈ کرنا چاہتے ہو، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھو گے تو قبر میں میری آنکھیں ٹھنڈ ہو جائیں گی۔ مجھے لگ رہا اتنا کافی ہے، اس سے بڑھ کر عاشق کے لیے کیا ہے؟ نماز میرے نبی کی ادا کا نام ہے، اللہ آپ کو نماز کی برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن جاتے جاتے آج رحمت للعالمین کانفرنس رکھی گئی تھی، اس ایک منٹ اتنا آپ نے برداشت کر لیا ہے، بس چند لمحات کے لیے بیٹھنا ہے، بس اللہ جزائے خیر عطا کر لے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے قریب کر لے انشاءاللہ۔ تو میرا رحمت اللہ عالمین کانفرنس ہے، نبی کے نام کی کانفرنس ہے، حضور کے نام پر میں چاہتا ہوں زیادہ نہیں 20 لوگ، زیادہ نہیں 20 لوگ، اتنے بڑے مجمع میں 20 لوگوں کا کھڑا ہونا، اور بڑی رقم نہیں لے لوں گا آپ سے، صرف 20 افراد 5-5 ہزار روپیہ، تاکہ اس بڑے مجمع میں ہم اس مسجد کے لیے کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو ہو جائے کم از کم ہماری طرف سے ہدیہ اس جلسے کی طرف سے، ماشاءاللہ۔ آپ نام لکھیے، جلدی سے شروع ہو گئے ہمارے بزرگ، اگر جیب میں ہے تو بہت اچھا رہے گا کہ آپ ادا کرو، اگر جیب میں نہیں ہے تو کل پرسوں آپ وصول کر لینا، ادا کر لینا۔ ہمارے بزرگ کیا نام ہے ان کا؟ حاجی عبدالغنی صاحب کا نام لکھو، لکھ لے جلدی، آپ جلدی لکھ لو۔ آپ کا نام محمد یوسف، آپ یہیں سے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ آباد رکھے۔ 10,000 سبحان اللہ، پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ادھر جواب فرماتے ہیں 11,000 ادھر سے آ گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ 5,000۔ ایک منٹ آپ جلدی مت کرو، اسے وسیم بھائی بیٹھو، آپ بیٹھو بھائیہ، ایک منٹ بس، اتنا آپ نے برداشت کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجمع خراب کر رہے ہیں، اللہ آپ کو صبر عطا کر لے۔ نعرہ تکبیر۔ یہاں سے ہمارے ماسٹر نور محمد، آپ میری طرف دیکھیں، وسیم بھائی آپ پلیز میری طرف دیکھو، اس سے ڈسپلن رہے گا برقرار، آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا تو لکھنے نہیں آئے گا۔ نور محمد، حاجی عبدالغنی پہلے، اس کے بعد محمد یوسف 10,000، پھر محمد افضل 11,000، اس کے بعد ماسٹر نور محمد کا آپ 5,000 لکھیے، جزاک اللہ۔ اور آپ کتنا؟ 5,000 کس کا؟ اچھا بھائی، یہ بیٹا اور باپ دونوں مل کر کے 10,000 دو لوگ دے رہے ہیں، جزاک اللہ۔ نعرہ رسالت۔ ارے بڑے دیوانے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ آگے؟ 5 لوگ آگئے، کم از کم میں نے 20 لوگ مانے، ادھر سے ایک اور بندہ بیچ میں آگیا، اللہ جزائے خیر دے۔ 5-5 ہزار روپیہ میں مانگ رہا ہوں، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے نقد ادا فرما رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ جمال الدین کو جمال الدین ہی بنائے انشاءاللہ۔ 6ٹھا نمبر آیا جمال الدین، 5,000 روپیہ۔ اور آپ
ارے سبحان اللہ، عنایت اللہ صاحب کا 11,000 آپ رکھو. ماسٹر عنایت اللہ نعرہ رسالت. رسول اللہ. سات اور آٹھواں آپ کا نام ماسٹر محمد طفیل، انہی کا لڑکا ہے. ارے اللہ دیندار بنائے، ماشاءاللہ مبارک ہو. یہ 8واں نمبر آ گیا. کیا نام ہے ماسٹر طفیل صاحب؟ 8,000 دے رہے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور کون ہے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. 9واں نمبر مجھے. ارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کی بڑی قربانیاں ہیں. قبلہ شفیع صاحب کہتے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. یہی ہوتا ہے باقیات و صالحات. اسی کا نام ہے وفادار اولاد کو پیچھے چھوڑنا. کہتے ہیں میرے 3 مہینوں کی تنخواہ کم سے کم 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو مبارک ہو. میں نے تو 20 لوگ مانگے تھے، 1 لاکھ لے اکیلے 1 لاکھ ہو گئے. لیکن دوسری طرف 1 لاکھ ہونا چاہے. اور کوئی بندہ ہے بیچ میں؟ 5,000. آپ کا نام؟ عبدالغنی. ایک منٹ پہلے ان کا لکھو. عبدالغنی صاحب کا. ماسٹر عبدالغنی کہاں ہے؟ اچھا وہ 5,000 دے رہے ہیں. لیکن یہ جو لکھنے والے ہمارے ماسٹر جمال الدین کہتے ہیں 25,000 میرا بھی رہو. ارے ماشاءاللہ. ان کے سخی محمد، ان کا بھائی ہے. کہتے ہیں 1 گھوڑا، اس کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے میرے گھر میں. 50,000 تقریباً. اللہ قبول کرے. اللہ جنت کی سواری عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ کا نام؟ محمد شفیع صاحب کا لکھو. 5,000 روپیہ. جزاک اللہ. کہاں سے؟ درماڑی سے. آپ 2 منٹ بس. آپ نے بڑا محبت کا اظہار کیا. کوئی اور دیوانہ 5,000 10,000 جتنا بھی ہو سکے بس 2 منٹ میں لے رہا ہوں. آپ نے محبتوں کا مظاہرہ کیا. سبحان اللہ. یہ دیوانہ بیچ میں بیٹھا ہے. آپ ہاتھ کھڑا کرو. کیا نام؟ ماسٹر نظام الدین صاحب 2,000 دے رہے. جزاک اللہ. 5,000. 1,000 کوئی بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے والد صاحب؟ ارے سبحان اللہ کیا قربانیاں ہے. شفیع صاحب کے والد صاحب. آپ کا نام؟ مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں میری طرف سے 21,000 روپیہ رکھو. اللہ ان کا گھر آباد. 20,000. سبحان اللہ. ان کے چاچے کا لڑکا الطاف یوسف کہتے ہیں میری طرف سے بھی 20,000 روپیہ لکھو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بس جلدی. اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، کھانے کا بھی وقت ہے. بیچ میں کتنا نہ ڈاکٹر کیا نام ہے؟ ڈاکٹر فرید صاحب کہتے ہیں میرا بھی 5,000 نام لکھو. اللہ جزائے خیر عطا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مدثر احمد پیچھے، وہ بھی کہتے ہیں میرا 5,000 رکھو. نہیں ڈاکٹر فرید صاحب نے 5,000 دیا لیکن مانتے نہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کم از کم 11,000 روپیہ لکھو. چلو ڈاکٹر نثار فرید صاحب کا 11,000. 1100 دے رہے ہیں. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے. اب سائل کسے پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات آج وہ تشریف لایا جس نے روتوں کو ہنسایا جس نے جلتوں کو بجھایا جس نے گرتوں کو اٹھایا یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات نہیں اوس آدم تہٕ حوا ییٚلہِ اوس نور چون پیدا تمہِ پتہٕ بنے زوٗدارک حضرت آمنس مبارک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات نور والا آیا ہے نور لے کر ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کئی نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مر سردار کی آمد مر حضور کی آمد مر پر نور کی آمد مر نور والا آیا ہے نور لے کر ہے سارے